کاشف صاحب یہ ساری باتیں کیونکہ آپ لوگ ہر بات کا پھر گھوم پھر کر یہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں اور آئی تھنک ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھائی اس آپ کے پاس بہت ساری لگژریز اس وقت آ جاتی ہیں جب آپ خود تگڑے ہوں، تو پھر آپ کی کوئی عجیب و غریب بات بھی ہوتی ہے تو لوگ خود اس کی جو منطقیں جوڑ دیتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس آپ خود کمزور ہوں تو آپ کوئی بہت سینسیبل بات بھی کر رہے ہوں تو لوگوں کو عجیب سی لگتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی بات ہے. سو اگر یہ سارے معاملے کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے بڑی ایک بحث چلی تھی پاکستان میں بھی کہ جناب ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے تھی. اس پہ دو زاویہ آئے تھے. ایک مطلب میری اپنی ایک رائے یہ ہے کہ بہرحال کچھ بنیادی چیزوں پر اتفاق ہونا چاہیے تمام تر سیاسی جماعتوں کا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے کوئی ایک گورنمنٹ آتی ہے تو بلکہ آپ لوگوں سے زیادہ مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اکثر بزنس مین وغیرہ شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ یار پتہ ہی نہیں کہ یہ جو پالیسی ہے چلنی کب تک ہے. یہ نہ ہو صبح اٹھیں کوئی دوسری گورنمنٹ آئے وہ پالیسی بالکل اس کی دوسری طرف لے جائے، ایسا بھی نہ ہو جائے. ہم آج تک بھٹو صاحب والے وہ نیشنلائزیشن کے دور پر اس کو یاد کرتے ہیں. چارٹر آف اکانومی اسی نام سے کسی اور عنوان سے یہ پریکٹیکل چیزیں جس میں کچھ بنیادی چیزیں طے پا سکتی ہیں. یا مجھے یاد ہے جب ہم یہ بات کرتے تھے یا شہباز صاحب نے جب کہا تو کچھ ان کے مخالفین پی ٹی آئی وغیرہ کے دوست سے کہتے تھے کہ یار یہ جی فضول سی بات ہے بھائی، ہر جماعت کا اپنا اپنا اکنامک ایجنڈا ہوتا ہے تبھی تو وہ الگ الگ جماعتیں ہیں. تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب ایک پالیسی پہ اتفاق کریں؟ تو پھر واٹس دا پوائنٹ؟ آپ اس میں سے کون سی تھیوری آپ ذرا حقیقت سے زیادہ قریب پاتے ہیں؟ بڑی سمپل سی چیز ہے. آپ کو کوئی چارٹر آپ بھی کرتے ہیں. میں کاشف صاحب سے بھی چاہوں گا کہ اس میں اگر جواب میں چاہ رہا ہوں کہ دونوں، بلکہ پہلے چلے کاشف صاحب اگر اجازت ہے مالک صاحب کاشف صاحب ایڈ کر لیں پھر مالک صاحب آ جائے گا. جی سر اجازت ہے. اجازت ہے، فرمائیں آپ. دیکھیں وسیم، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو چارٹر آف اکانومی کی چیز ہے نا، پہلے تو سیاستدان سچ بولنا سیکھیں، ہمارے مسائل ختم ہو جائیں. یہ جو چارٹر آف اکانومی ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں چلیں ایک کام کریں، ہم نے باقی سارے جھوٹ بولنے، معیشت پہ ہم سچ بولا کریں. دراصل چارٹر آف اکانومی یا میثاق معیشت کی اگر آپ ترجمہ اور تشریح کریں نا، وہ بنیادی یہ ہے کہ دیکھیں معیشت پہ سچ بولیں سارے، کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، ہمیں یہ چیزیں پرائیویٹائز کرنی پڑیں گی، یہ کیے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، اس ملک کی معیشت نہیں چل سکتی. اور جب بھی کوئی حکومت یہ کام کرنے کی کوشش کرے، یعنی ہم یہ کام کرنے کی کوشش کریں، تنقید نہ کیجیے گا، کیونکہ یہی اس کو معیشت کو چلانے کا ایک طریقہ ہے. سو یہ بنیادی طور پر یہ جو میثاق معیشت ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے. تو کیوں ایک سیاسی جماعت کو یا کسی کو بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے؟ کیوں یہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہو تو وہ بیانیہ بنانے کے لیے یا حکومت کو گندا کرنے کے لیے ہر وہ بیان دیتی ہے جو کہ حکومت میں آ کے اس کا الٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے خارجہ پالیسی کی مثال دی. وہ مودی کا یار غدار تھا، عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا. آج میاں نواز شریف صاحب جب بات کرتے ہیں یا بلاول صاحب بات کرتے ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت کی بات کرتے ہیں. اس وقت اب کشمیر کا سودا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ سچ بولنا سیکھیں، ہر چیز میں سچ بولیں. اس ملک میں جھوٹ بولنے پر سزا ہونی چاہیے سیاستدانوں کو. کوئی پینلٹی مجھے نہیں پتا، یہ ہونا نہیں ہے، لیکن جھوٹ ہے جو ہمارے ملک کو اس جگہ پر لے کر آیا کہ آپ کی اپوزیشن کی سیاست، ادھر کے دعوے، ادھر کی پوزیشنز، سیاسی پوزیشنز بالکل مختلف ہوتی ہیں. تاجروں پہ ٹیکس لگانے پہ دیکھ لیں، ہر سیاسی جماعت نے حکومت میں آگے کوشش کی کہ وہ تاجروں پہ ٹیکس لگائے. جو اپوزیشن ہوتی تھی وہ جا کے تاجروں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. یہاں پہ تو مفتاح نے ٹیکس لگایا، حکومت کھڑی ہو گئی حکومت کے خلاف. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا مفتاح بھائی کو خدا کا خوف کریں، اور مفتاح بھائی نے کہا ٹھیک ہے سر، اور انہوں نے ٹیکس واپس لے لیا. فارغ بھی ہو گئے. اور فارغ تو خیر سارے ہی ہوتے نا، آخر میں رشتہ دار نہ ہو تو فارغ تو ہونا ہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ ہے منافقت ہماری سیاست کی، جس کی وجہ سے پاکستان وہاں ہے جہاں پاکستان آج ہے. صرف سچ بولنا سیکھ لیں. دیکھیں پالیسی ساروں کی اپنی ہے. پیپلز پارٹی، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ پیپلز پارٹی کہتے ہیں وہ اینٹی پرائیویٹائزیشن. میں آپ کو بتاؤں، ایک سابق فائنانس منسٹر نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مجھے کہا کہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی اینٹی پرائیویٹائزیشن نہیں، وہ خالی پبلک کنزمپشن کے لیے ہم بیان بازی کرتے ہیں. مطلب آپ یہ سوچیں کہ جس ملک کی سیاست ایسے ہوتی ہو وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ کیسے ہم اس ملک کی کسی بھی چیز کو اور کسی کی پالیسی کو آگے لے کر جائیں گے جب کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی سیاستدان جب پالیسی بناتا ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے میرے مخالف جمع ایک دو دوسرے، اب دیکھو پتہ نہیں میرے ساتھ آگے جا کے کریں گے کیا. سو چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، چارٹر آف اکانومی ہو، کوئی بھی ہو، یار ساروں کو کہیں سچ بولیں، جو چیز اچھی ہو اس ملک کے لیے اس کو سپورٹ کریں. ورنہ چارٹر آف اکانومیز بھی آپ نے تھوڑے اس ملک میں کتنی آپ نے کر لیے، ہر قسم کے معاہدے کر لیے، اے پی ڈی ایمز بھی بنا لی، پی ڈی ایمز بھی بنا لی، سارا کچھ بنا لیا. جب حکومت میں آتے ہیں مجھے بتائیں جو پچھلی حکومت کے 3.5 سال تھے، جو الزامات لگے اس پہ جو ٹھیک لگے، فیشزم، مخالفوں کو جیلوں میں ڈالنا، انسانی حقوق، میڈیا کی زبان بندی، کیا وہ سب ملٹی پلائی بائی 10 یہ حکومت نہیں کر رہی ہے؟ سو آپ ان سب کو پرابلم یہ ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں اس وقت تک جب تک وہ کسی اور کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ آئے تو ہمیں کوئی پرابلم. اس سیاست کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ہمارے ملک کے بہت سے مسائل ٹھیک ہو جائیں.